کمشنر کے پاس ایک میمورنڈم دینے آئے تھے مسلم نمائندہ کونسل اورنگ آباد کی جانب سے 23 سپٹمبر 2021 کو درنگ ڈسٹرکٹ میں دھولپور کی جگہ پر جو انسیڈنٹ ہوا ہے اور گورنمنٹ آف آسام نے جو 400 فیملیز کو ایویکویٹ 800 فیملیز کو ایویکویٹ کیا ہے، تقریباً 4000 لوگ ہیں وہ، اور جو کھلے آسمان کے نیچے دوسری جگہ شفٹ ہوئے ہیں۔ واٹر کٹ آف زمین میں جو ان کی ایگریکلچر لینڈ جانے کے بعد وہ لوگ گورنمنٹ زمین کے اوپر آ کر ٹکے ہیں، ان سے انلیگل انکروچمنٹ کو بنیاد بنا کر گورنمنٹ ان کو وہاں سے اٹھانا چاہتی ہے، تو اس کا ایک سلیقہ اور طریقہ ہے کہ ان کو کوئی نوٹس دیا جائے، ان کے بارے میں کچھ پہلے سے ایک ایڈوانس انفارمیشن دی جائے۔ ود ان 6 آورس آپ جو ہے پولیس کی ایک پوری تافہ لے کر پہنچتے ہیں اور ان کو وہاں سے اٹھاتے ہیں، اور اگر وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں تو ان پہ گولیاں چلا دیتے ہیں۔ گولیاں چلانے کے نتیجے میں 2 لوگ شہید ہو گئے، اس میں ایک 12 سال کا لڑکا ہے، اس کا تو کچھ لینا دینا پروٹیسٹ سے نہیں تھا، وہ تو دھولپور کے پوسٹ آفس سے اپنا آدھار کارڈ لینے گیا تھا اور واپس آ رہا تھا، وہ گولی کا شکار ہو گیا۔ تو پولیس پر بھی 302 جو دھارا لگنی چاہیے، اور وہ معین الحق جس کو گولی مار کر پولیس نے اس پر فوٹوگرافر کودا ہے، اس فوٹوگرافر کے خلاف بھی 302 کی دھارا لگنی چاہیے۔ اگر یہ اہنسا کے دیش میں اگر مردے بھی محفوظ نہیں ہیں، زندوں کی تو موب لنچنگ ہو ہی رہی ہے، لیکن یہاں مردے بھی محفوظ نہیں ہیں، مردوں کے اوپر بھی کود کر کون سا انتقام لیا جا رہا ہے، جبکہ ہم جو ہے پوری دنیا میں اپنے آپ کو اہنسا وادی کہتے ہیں۔ ہنسا تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن اہنسا کا ٹائٹل لگا کر پوری دنیا کے اندر ہم گھومتے رہتے ہیں، تو اس سے دیش کی جو بدنامی ہو رہی ہے پوری دنیا میں، اس کو بھی گورنمنٹ آف انڈیا کو دیکھنا چاہیے، خاص طور سے راشٹرپتی کو، کیونکہ وہ ہمارے یعنی پبلک میں کے پہلے آدمی ہے کہ دیش کی کیا چھوی دنیا میں بن رہی ہے۔ یہ ہمارے ڈیمانڈ یہ ہے کہ سکول قسم کی چوکسی کی جائے اس میں، اور کوئی سٹنگ جج سے جو ہے انکوائری ہو، یعنی کمیشن آف انکوائری سیٹ کیا جائے، اور جو لوگ اس میں خاطی ہیں ان کو سزا دی جائے۔ بنیادی طور پر جو لوگ مارے گئے ہیں ان کو 1-1 کروڑ روپے کمپنسیشن دیا جائے، ان کی فیملی کسی آدمی کو سرکاری نوکری دی جائے، ایگریکلچر لینڈ کے نام پر ان کو 5 ایکڑ زمین جو الاٹ کی جائے کم سے کم، ان کے بچیوں کی شکشا جو فری کی جائے جو لوگ مارے گئے ہیں اس میں، اور یہ سارے کے سارے 8000 لوگ جو 800 فیملیز کے ہیں ان کو جو ہے ریہیبلیٹ کیا جائے۔ یہ ہمارا ڈیمانڈ ہے، اس کو لے کر ہم کمشنر کے پاس آئے تھے۔ انہوں نے ہم سے کہا ہے کہ ہم یہ گورنمنٹ آف انڈیا کو، پریزیڈنٹ آف انڈیا کو یہ تو آپ کا میمورنڈم بھیجائیں گے اپنے کمنٹس کے ساتھ۔ یہ ملک کے موجودہ حالات کو لے کر جس طرح سے کلیم صدیقی صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے اور آسام کا معاملہ ہے، مراٹھواڑہ بند کی کال دی گئی ہے، اس پہ آپ کا رد ہے؟ کلیم صدیقی صاحب ایک انٹرنیشنل داعی ہے جو اسلام کے محبت والے پیغام کو عام کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو اس طرح پولیس نے اٹھایا ہے ATS میں، اور جس طرح سے PCR لے کر ان کو جیل کے پیچھے یعنی سلاخوں کے پیچھے بھیجا ہے، ہم نے اس کی نندا بھی کی ہے اور کچھ دن پہلے میمورنڈم بھی دیا ہے اس سلسلے میں، اور خاص طور سے یہ جہاں ہمارے وفاق ہے، فیڈرل گروپس ہیں، وہاں ہم نے اس کی نندا کرتے ہوئے میمورنڈم دینے کے لیے کہا ہے، بہت ساری جگہ دیے گئے ہیں۔ کلیم صدیقی صاحب کی گرفتاری دراصل مسلم لیڈرشپ میں خوف پیدا کرنے کے لیے کہ تم کتنے بھی بڑے ہو تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، تم کو کبھی بھی اٹھا کر پولیس اٹھا کر تم کو جیل کے پیچھے ڈال سکتی ہے۔ یہ خوف پورے نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ پیدا کرنے کا ایک منصوبہ ہے۔ اس سے جو ایجنڈا ہندوتو کا ہے وہ ہڈن ایجنڈے کو پورا کرنا مقصود ہے۔ ظاہر ہے کہ اسی پیریڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسدالدین اویسی کے گھر پر بھی حملہ ہوا، اعظم خان کی کیا حالت بنا رکھی ہے، وہ ہمارے مشاورت کے جو صدر تھے ظفر الاسلام صاحب، ان کے خلاف FIR کیسے کٹی ہے۔ کتنے لوگوں کے نام گنائے جائیں جو مسلم لیڈرشپ میں بہت نمایاں تھے اور ان کی حالت جو ہے خراب کر دی ہے گورنمنٹ آف انڈیا نے۔ یہ چاہتے ہیں کہ جو لیڈرشپ ہے مسلمانوں کی وہ ابھرنے نہ پائے اور کسی طرح وہ کرش ہو، اور بنیادی طور پر وہ جو ہے کچھ کرنے کے قابل نہ رہے۔ اس لیے ڈرا دھمکا کر یا ایسے انسیڈنٹ کر کے کہ ان کو خوف پیدا ہو، کلیم صدیقی صاحب کا بھی گرفتاری اسی ایجنڈے کے تحت ہے، اور باقیہ ساری چیزیں بھی اسی ایجنڈے کے تحت کی جا رہی ہیں۔
हमें ऐसा लगता है। आज़म खान इतना बड़ा लीडर है, उसकी हालत क्या कर दी है योगी गवर्नमेंट ने। ये मुसलमानों को एक मैसेज है कि तुम्हारी कितनी बड़ी लीडरशिप हो उसका हशर हम ये कर सकते हैं। तो मुसलमान लीडरशिप को भी समझना चाहिए कि जहाँ जहाँ वो पावरफुल है वो अपनी क़ुव्वत को कलेक्टिवली इस्तेमाल करें। इवन आसाम में बदरुद्दीन अजमल साहब एक पॉलिटिकल पावर है, लेकिन उसके बावजूद भी दरंग में अगर तकरीबन 800 फैमिलीज़ का अगर ये हशर होता है तो ये पॉलिटिकल पावर हमारे पास रहने से हमें फ़ायदा क्या है अगर हमारी ज़िंदगियां खुले आसमान में और बारिश के अंदर चलती हैं। और जो प्रोटेस्ट इस सिलसिले में हो रहा है वो सिलसिले में ये प्रोटेस्ट होना चाहिए और हम सब मुसलमान जो है ये मिलके अपील करते हैं कि जहाँ जहाँ जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको तायीद करनी चाहिए।